ہیں مرد کے اوپر بھی لکھے ہیں, پرابلم عورت کی بھی ہے تو اس کے اوپر بھی لکھا ہی جائے گا. تو آپ کسی کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو فیمنسٹ ہے, تو جو فیمنسٹ ہے تو وہ کیا کوئی آسمان سے تو نہیں اترا. چلے اسے آپ پھر اس لفظ کو ہی ہٹا لیں, کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ہم نے خراب کر دی, ہم نے اس کی تشریح خراب کر دی, اور اتنے غلط طریقے سے ہمارے معاشرے نے اس کو اٹھایا کہ وہ فیمنزم ایک جو ہے وہ غلط چیز بن کے, ایک نیگیٹو چیز بن کے سامنے آ گیا. تو اس کو جینڈر ایکویلٹی کے اگر ہم کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی بات ہو جائے کہ ادب میں عورت کو کس طرح پورٹری کیا گیا ہے, کس طرح دیکھا گیا ہے اور جسٹیفائی کیا گیا ہے یا ایک انسان کے طور پر دیکھا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ نقادوں نے ادیب خواتین کے ساتھ کیا کیا رکھا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ وہ ایک آئیڈیاز ہیں, ان پہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ بات نہیں ہے, لیکن ان پہ آپ کی اگر تھاٹ ہمیں مل جائے, آپ کے خیالات مل جائیں تو اچھی بات ہو جائے. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اردو ادب میں یا اردو شاعری میں جو پہلی فیمنسٹ تھاٹ ہے وہ ایک مرد کی طرف سے آئی ہے, اور وہ مولانا الطاف حسین حالی ہے. اچھا, ان کی جو نظم ہے چپ کی دار, ہم نے عموماً معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز آتی بھی ہے تو ہم اس کا وہ حصہ عام کرتے ہیں جس کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں. یعنی مثلا چپ کی داد کا صرف وہ بند جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں قوموں کی عزت تم سے ہے. اب اس تسلسل میں جو ایک بند ہے اور بہت نارمل سا ہے, اور خواتین کو اور بچیوں کو حالی نے داد دی ہے, تو ہم نے اتنا حصہ عام کیا ہے. خواتین کا جہاں حوصلہ بڑھاتے ہیں وہاں وہ مردوں کو اچھی خاصی دشنام ترازی, اور یوں سمجھیے کہ انہوں نے مصروں میں باقاعدہ گریبان کو پکڑا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں یہ انصاف خواتین کو دینا ہوگا. وہ جو یوم الدین کا تصور ہے, تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم جو اب تک خواتین کو علم سے محروم رکھتے رہے, تم جو ان کے حقوق سے محروم رکھتے رہے, تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان خواتین کو جو ہے یہ حقوق ملیں گے. اس کے ہاں وہ جو نسائی اشارے ہیں وہ ہمیشہ کسی عرفہ در طاقت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی تہذیب کا, فطرت کا, قدرت کے ساتھ جو مکالمہ ہے, چاہے وہ مرد شاعر کر رہا ہے, وہ اس کی زبان یعنی وہ تہذیب کو, فطرت کو, قدرت کو وہ نسوانی پیرائے میں کرے گا اس کو مخاطب. تو عورت کی تو جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اتنی طاقتور ہے. تہذیب بجائے خود آپ سطحی لسانی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ we call it feminine. ہم زندگی اور موت کو بھی feminine سیگا جو ہے اس میں جینڈر میں ایڈریس کرتے ہیں. ہم تہذیب کو بھی, ہم فطرت کو بھی. جمال کی جتنی علامتیں ہیں وہ آپ عورت سے کشید کرتے ہیں, چاہے وہ جمال آپ ساری اردو کی کلاسیکی شاعری دیکھیں. عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل, ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے میاں. آپ نے اگر تہذیب کے ارتقاء کو دیکھنا ہے تو آپ صرف عورت کے کردار کا ارتقاء دیکھ لیں کہ وہ مادر سٹی نظام سے اور پھر ایگریرین سوسائٹی سے اور ہوتی جیسے وہ اس کا ارتقاء دیکھ لیں, آپ کے ساتھ پوری تہذیب کا ارتقاء آپ کو سمجھ میں آئے گا. فطرت سے دوری بھی اور اپنی فطرت پر قائم رہنے کے لیے انسان کو جس ایکولوجی کی ضرورت ہے, مجھے ایسے لگتا ہے وہ ایکولوجی عورت ہی بناتی ہے, وہ ماحول عورت بناتی ہے. اور اس کے اس رول کو ایکنالج کرنے کی بجائے ہم اور عورت بھی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ میری شناخت اس رول سے ہٹ کر اپنے آپ کو منوانے میں, اگر میں اس رول کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھوں گی تو شاید میں عمومیت کی گرد میں کھو جاؤں گی, اور مجھے اپنی انڈیویجویلٹی کو منوانے کے لیے اس رول کو ترک کر کے کہیں اور اپنے آپ کو منوانا ہے. اس کے نتیجے میں انسین جنریشنز پیدا ہو رہی ہیں, ایسی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں جو وحشت کا شکار ہیں, نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, ذہنی مسائل کا شکار ہیں, کیونکہ ماں نہیں ہے ان کے پاس, اور ماں کا نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صرف انسان سمجھیں, بحیثیت انسان ایک دوسرے کے جذبوں کا احترام کریں, ایک دوسرے کے خوشی کا احترام کریں, ایک دوسرے کی جو فطرت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مرد اور عورت ہم کہتے ہیں, ہم نے یہ محاورتاً سنا ہے کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, زندگی کے 2 پہیے ہیں, وٹ ایور. لیکن اگر ایک پہیہ ٹریکٹر کا ہوگا اور دوسری طرف سائیکل کا پہیہ ہوگا
تو پھر زندگی ناہموار رہے گی، سفر دونوں کا کٹھن ہو جائے گا اور سفر تیزی سے نہیں ہو ہیومنزم یعنی ہیومنزم سب سے پہلے نکال دینا چاہیے. جی بالکل کاؤنٹر پارٹ ہے لائف کے لیے تو بالکل یہ نکال دینا چاہیے. اس پہ کرنل شرافت نے بڑا خوبصورت ایک انگریزی میں آرٹیکل لکھا ہے، تو وہ پتا تھا تو میں بول رہا کہ ہے ویسے میرے فون میں، لیکن وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے نا کہ ایک پہیا چھوٹا ایک بڑا، اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے عورت مرد ایک پہیے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم کر دینا چاہیے، بالکل یہ اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے آپ کے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں بہت کنفیوز ہوں، سچی بات ہے. یہ سارا جو معاشرہ ہمارا ہے اس بارے میں جب سوچتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. تو تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں کہ ہم بہت پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو اگر آپ دیکھیں جو ادب کی جو آپ یا اگر عصمت اور جو رسواں اور اس قسم جو رسالے جو تھے عورتوں کے لیے، ان کو اگر آپ اس وقت غور کریں تو اس میں نیا یہ تھا کہ عورتوں لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف تھے لوگ، تو مردوں نے پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کا وہ ہوا. اور فلمیں بھی اس طرح کی، فلمیں ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کیا. اس وقت ڈرامہ تھا، ریڈیو تھا یا فلم اور تھیٹر. تو اس میں جب مردوں نے پڑھی لکھی عورتوں کا کیا کہ بی اے پاس ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے، اور جو بڑے افسر تھے انہوں نے کہا کہ خواتین ہماری ظاہر انگریزی ماحول کا اس کا اثر تھا، تو وہ ان کو محفلوں میں اس طرح جانا چاہیے. تو اس پہ بڑے افسانے لکھے گئے کہ کس طرح وہ انہوں نے عورتوں کو نکالا گھروں سے. اس کے بعد لوگوں نے پڑھانا شروع کیا. جو سب سے بڑی میں غلطی سمجھتی ہوں عورت کی تعلیم کے لیے، وہ کہتے ہیں جب تک شادی نہیں ہوتی اس کو پڑھنے دو. یہ تصور تھا عورت کا. ظاہر اس میں جو اپنا کیریئر وومن یا وہ آئی بعد میں ٹیچر کا اور نرسنگ اور ڈاکٹری کا، اس کے بغیر تو ہمارا معاشرہ چل نہیں سکتا تھا، اور اس میں آئے. لیکن جو بنیادی جو بیسک تصور وہ آپ دیکھ لیں کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کو پڑھنے دیں. کہ اس کی تخلیق کے پیچھے کون ہے، وہ خود بھی جو ہے حالانکہ وہ اس تجربے سے گزرے ہوتے ہیں، اور ذہن اور دل اور جذبے یہ تو سارے انسانوں کے ساتھ ہے نا، صرف مرد کے ساتھ تو نہیں ہے کہ وہ کچھ سوچ سکتا ہے اور اس کو بیان کرنے کا سلیقہ صرف مرد کو ہے. عورت اگر سوچ سکتی ہے تو اس کو بیان کرنے کا شاید اس سے زیادہ مہذب بہتر طریقہ عورت کے پاس ہو. لیکن عورت کو کسی اور جو ہے نا وہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ زندگی کے دیگر معاملات میں ڈیپینڈنٹ ہے تو تخلیقی معاملات میں بھی کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوگی. میں وہ عورت جس کے بدن کا مالک اس کا دشمن ہے، میں وہ عورت جس کے بدن کا مالک اس کا دشمن ہے، وہ دشمن جو میرے قبیلے کے مردوں کا قاتل ہے، جس نے میری وادی کے ٹھنڈے میٹھے سکھ اور پیار کا نغمہ گاتے جھرنوں میں نفرت کا زہر ملایا تھا، جس نے باغ اجاڑ دیے تھے اور کھلیان جلا آیا تھا. آتے سمے اس کے لشکر نے میرے جیسی کتنی کنیزیں مال غنیمت کے سامان میں باندھ کے لادیں اور پھر اپنے حرم میں الٹیں. اس سے پہلے میں انسان تھی، اس کے بعد سے سامان ہوں. پڑھ گیا. اب ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں کتنی خواتین ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ایکٹیو پارلیمنٹیرین ریزرو سیٹوں پر آتی ہیں یا پھر ٹوکن کے طور پر آتی ہیں. ابھی آج کل ہی ایک اس میں وہ فافن کے ایک صاحب تھے وہ بتا رہے تھے کہ سیاسی پارٹیاں چونکہ ان پر لازم ہے کہ کچھ سیٹیں وہ ٹکٹیں وہ خواتین کو دیں گی، تو وہ ان علاقوں کی ٹکٹیں دیتی ہیں خواتین کو جن پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے ہار جانا، کیونکہ مقابل امیدوار بہت مضبوط ہے تو وہ خواتین کو ٹکٹیں، تو ان کی بات بھی پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح کا ٹوکنزم ہمارے یہاں ہے، جب تاکہ ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب پروگرام کرتے ہیں ہاں جی بھی کوئی خاتون بھی جانے تو وہ بھرتی کے لیے خواتین ڈالتے ہیں، ہم صرف خاتون کو اکنالج کرنے کے لیے نہیں ڈالتے. تو اس ٹوکنزم سے بچنے کے لیے اور ہمیں کوئی سالڈ کام کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ جو نعرے بازی ہو گئی ہے فیمنزم والی بھی اور اس کے خلاف والی بھی، یعنی اچھا حجاب یا نہ حجاب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی حجاب کرتا کر لے، اس سے اس کی شخصیت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کرتا تو میں نہیں کرتی ہوں، میری بیٹی نے اب کرنا شروع کر دیا، پہلے کبھی نہیں کرتی، وہ اب اس نے اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے وہ بھی نہیں پڑھے ناول جنت کے پتے وہ بھی نہیں پڑھے، لیکن وہ اس کی مرضی ہے، وہ کر لے۔ اصل بات یہ شعور ہونا چاہیے، وہ حجاب والی عورت میں بھی ہو سکتا ہے، بغیر حجاب کی عورت میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی عورت میں بھی ہو سکتا ہے، باہر نکلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعور کو ہم نے ریلیٹ کر دیا ہے ڈگری کے ساتھ، جو اس فارمل سسٹم سے ملتا ہے۔ یہ فارمل سسٹم ہمیں شعور دے ہی نہیں رہا، یہ ہمیں کچھ معلومات دے رہا ہے۔ آپ جس نالج کی بات کریں جو آپ کی والدہ کے پاس ہے، وہ انڈیجنس نالج ہے۔ میری نانی ایک بالکل ان پڑھ خاتون تھی، وہ کبھی اسکول نہیں گئی، مگر انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ قرآن پڑھتی تھی چونکہ ان کو عربی آتی تھی، اخبار پڑھتی تھی، اور جو لائن پڑھتی تھی اس کو کاٹتی جاتی تھی کہ غلطی سے دوبارہ نہ پڑھے، اتنی غور سے وہ پڑھتی تھی۔ پورے محلے کے لیے وہ دوائیاں بناتی تھی، خواتین کے امراض کی دوائیاں، وہ کوئی حکیم نہیں تھی، انہوں نے کہیں سے نہیں سیکھا، مگر ان کو پتہ تھا کہ پیٹ کے لیے کیا دوائیاں ہیں، کھانسی کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ اب وہ خود جاتی تھی حکیم کے پاس، لے کر آتی تھی دوائیاں، انہیں پیستی تھی، پڑیاں بناتی تھی، فری کوئی اس میں۔ یہ تھا انڈیجنس نالج جو میں اپنی امی سے کہا کرتی تھی کہ امی یہ نانی ماں کے نسخے لکھ لیں، کیونکہ یہ کام آتے ہیں، ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ اب ہم ہر کام کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ میدے کا ڈاکٹر ہے وہ جگر خراب کر دیتا ہے، جگر کا ڈاکٹر ہے وہ گردہ خراب کر دیتا ہے۔ ہمارا وہ انڈیجنس نالج، ہم اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، اس کو اب ہم نے تو کافی حد تک بالکل ضائع ہی کر دیا ہے، لیکن جو رہ گیا اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ عورت اس کی ہمیشہ سے نگران ہوئی ہے، پھر روایات کو عورت آگے پہنچاتی رہی ہے، اخلاق کو عورت آگے پہنچاتی رہی ہے۔ اب ہم نے اس کو دفتروں میں بٹھانے پر مجبور کر دیا، اس کے نتیجے میں وہ کس وقت وہ کام کرے گی؟ مثلاً میں کس وقت کروں گی، میرے بچے بھی نہیں سیکھ سکتے۔ یہاں سے میں جاتی ہوں گھر پہ تو میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں کہ میں بمشکل سوئی اس طرح کے ڈے کیئر سینٹر پر کہ آپ ایک بھرتی کا ایک پیشہ۔ پھر ہم خواتین کو جو ورکنگ مدرز ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے۔ ہم پہلے باس ان کو کہے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ بچوں والی ہو، تمہیں نوکری تب ملے گی اگر تم اپنے بچوں کے مسائل گھر چھوڑ کے آؤ۔ حالانکہ اس کے بچے بھی تو قوم کے بچے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، سویڈن وغیرہ، فن لینڈ، اس میں بچوں والی ماؤں کو 2-2 سال کی پیڈ چھٹی ملتی ہے، ان کے باپوں کو بھی 1-1 سال کی چھٹی ملتی ہے، پیڈ چھٹی ملتی ہے تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو اپنے معاش کا، اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ اتنا اہم کام ہے یہ بچوں۔ ہم اسٹگما بنا دیتے ہیں بچوں والی عورت۔ ہم اپنی میٹنگس میں کہتے ہیں اوہ وہ کیا کام کر سکتی ہے، اس کے تو چھوٹے بچے ہیں، اس کو تو ہر وقت یہی فکر پڑی رہتی ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ ایکنالج کریں کہ ایک عورت گھر سے باہر نکل کے بھی کام کر رہی ہے اور اپنے بچوں کی بھی پرورش کر رہی ہے، ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنی سوسائٹی میں اپنی ایفیشینسی کی اس دوڑ میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ ان چیزوں پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہم تو ویسے آج ادب کے پر بات کرنے والے تھے، لیکن چلیں اب یہ بھی ادب کا زندگی سے تعلق ہے، ادب کا تعلق زندگی سے ہے اور زندگی کی یہی بنیادی مسئلے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب فیمنزم کا شور مچاتے ہیں تو ہم صرف اکنامک امپاورمنٹ خورے کہڑے رب نو مندے، اے رسماں دے رکھوالے نے پر دلاں دے کنے کالے نے، دلاں نو توڑ کے پہلا پاندے نالے مائیے ٹپے گاندے، انہاں دے اچے شملے ٹا کے کوئی تے پوچھے انہاں نو آ کے۔ شکریہ۔ عورت کو کیسے دیکھا گیا؟ تو اگر جتنی تنقید میرے نظر سے گزری ہے، جیسے مریم پہ ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں میں خواتین کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا تنقید میں۔ ابھی اس نشست کے آغاز سے پہلے بھی اقبال صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری خواتین کام کر رہی ہیں اس وقت، پاکستانی زبانوں میں بھی کام کر رہی ہیں، اردو میں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری تنقید، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں یہ ہمارا پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے کہ جو ہماری خواتین کام کر رہی ہیں ان کو وہ حق نہیں دیا جاتا، اس طرح ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی جس طرح ہمارے مرد خالیوں کی جاتی ہے۔ اور عورت بھی عورت کی دشمن ہے۔ آپ نے ہماری رائے مانگی تو مجھے مطلب اتنا
اندازہ نہیں ہے سوسائٹی کا، لیکن جتنا میں نے اپنے گھر سے اکنالج کیا کہ میری والدہ ہمیں ہمیشہ روکنے کے لیے ابو یا بھائی کا سہارا لیتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تم اپنا خیال رکھنا ہے، تم بھائی نہیں کری ہو تو تم سوچ سمجھ کے اس عمر تک پہنچ گئی ہو. وہ ہمیشہ کہتی بھائی برا مان جائیں گے، ابو برا مان جائیں گے، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ کے جانا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ عورت شاید کہ لٹریچر میں مجھے یہ لگا کہ ایک طرف تو اہالی نے آپ کو ایک حوصلہ بلند کیا خواتین کو، لیکن مؤثر جب میں فضا دیکھتا ہوں تو اس میں خواتین ہی ہیں جو دوبارہ سے آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہیں. میں نے اس طرح میں کہا کہ مجھے محسوس ہوا ہے، تو یہ میرا کوئی کلیہ بالکل نہیں ہے، میرا کلیہ بالکل نہیں ہے. اور ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا کی بات کی ہے، تو میرے گھر کی فضا میں یہ ہے کہ میں ہوں، میری اہلیہ ہیں اور میری 2 بیٹیاں ہیں. تو جتنا میں بیٹیوں کو حوصلہ بڑھاتا ہوں، ماں کی ہمیشہ ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. مثلاً ہر وقت بھائی کو کہتی ہے فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. تو میں کہتا ہوں بچوں یہ تمہارا بھائی کتنا مظلوم ہے، اپنے کام بھی کرتا ہے، تم لوگ بھی کام کرتا ہے. تو بڑی بیٹی نے الحمدللہ وائی سیکھ لی ہے، چھوٹی بھی اب سیکھ رہی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ باہر نکلو. ایک دن مجھے یاد ہے مجھے وائف نے کہا کہ یہ اسٹور پہ جائیں گی، وہاں لڑکے کھڑے ہوں گے، تو یہ بھی ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. مطلب وہ کھڑے ہوں گے تو کیا ہے جائے، مطلب یہ ساتھ کھڑی ہوں گی تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ جو ایک وجود ہے اسے ہمیں ڈرانا نہیں. لیکن اگر اس وجود کو ہم نے گھر کے اندر بند ہی رکھا تو پھر وہاں اسٹور پہ لڑکے دندن آئیں گے، اور کبھی اگر کوئی لڑکی آئے گی تو پھر اس کے پھر وہی حرکتیں کریں گے جو جن کی ہمیں شکایت ہے. تو میں سی بات ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور ہو بھی رہا ہے لیکن شاید ابھی اتنا سامنے نہیں. اس پوائنٹ، اس ڈائریکشن میں جانے سے وہ جو ہم ہوم والی بات کر رہے تھے وہ ٹوٹ گیا ہے. اور ابھی کل میں پڑھ رہی تھی کہ جاپان میں کرائے پر رشتہ دار مل رہے ہیں کہ آپ 1 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے یا کوئی بھی رشتہ دار ہائر کر سکتے ہیں اپنے گھر، اور وہ آپ کے ساتھ 1 دن یا 4 دن اسی طرح کی ایکٹنگ کرے گا جو مثلاً بہن یا ماں کر سکتی ہے. ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہماری کوششیں اور ہمارے رویے، اس کا انجام ہوتا ہے. تو کیا سے کہیں ایسی جگہ ضرور نہ لگے کہ جہاں جو ہماری جو ویلیوز ہیں، جو سسٹم ہے، جو فیملی کا سسٹم ہے، یا اور بھی جو آپ نے ذکر کیا، تو اس کو ہی بچانا ہے ہم نے. میرے خیال ہے یہ ایک، میں خود سوچ رہا تھا کہ اب اس کا حل کیا ہو. اس کا حل یونس نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہر چیز کی آزادی دیں، جو چیز نیچرلی ہو رہی ہے آپ نیچر کو نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، تو اس کو آپ آزادی دیں اور جہاں حد لگا دیں جہاں پہ نقصان بھی ہو جائے گا اس کو. تو اس کا ایک یہ بھی حل ہے کہ جو جس طرح بھی ایک آزادی کی، ایک شعور کی ترقی ہو رہی ہے اس کو ہم ہو جانے دیں، اور جہاں جہاں کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی تو وہ اس طرح بیٹھیں گے، بات کریں گے، ایک حد بات کریں گے. اب جس طرح میرا میں نے لے لیا، ویسے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کے جو معاملے ہیں لکھے جا رہے ہیں، تو میں تب بھی سوچ رہا تھا کہ اب اس طرح کی چیزیں تو ہمیشہ لکھی گئی، ہر دور میں مرسی بھی لکھا گیا، لیکچر بھی لکھا گیا، اس طرح ہر چیز لکھی گئی، اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. وہ انسانی نیچر کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے. تو اس کو یہ سب اب چلتے ہیں، اور یہی میچورٹی ہوتی ہے کہ آپ خود ہی جس طرح آپ میچورٹی میں ہم جو ڈیفائن کریں تو اس میں ہم جہاں اچھی باتوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں لیکچر جو مٹیریل سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہر طرح کی چیزوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہی میچورٹی. تو لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ ایک مثلا آپ اس طرح کی چیزوں کو ہم نہیں آنے دیں گے، یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا وہ ایک الگ ایک ایسی روایت ہے جو بہت قابل تھا، کیونکہ جب یہ ہمارے اپنے نظریات کے خلاف کسی حوالے سے جب یہی اصول کیا جاتا ہے، لاگو کیا جاتا ہے، اس کو اعتراض کرتے ہیں، جسے ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ جس کا اپنا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے اس کو جب روکے گا تو ہم اس کو بطور اصول اس کو اپروو نہیں کر سکتے.
اس لیے اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ بھی لکھتے رہے، جو سجدہ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھتے رہے، جو ہر طرح کے مواد آتا رہے، اور خود بخود ایک پڑھنے والے میں ایسی میچورٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکے گا